بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو برج حمل کے بارے میں ہے کہ آپ لوگوں کا یہ جو اگست کا مہینہ ہے یہ کیسے گزرے گا۔ جن لوگوں نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل سبسکرائب کر لیں، اور میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کون کون سے ستارے جو ہیں وہ حالت رجت میں ہیں یا ریورسل میں ہیں، تو ان کے کیا کیا اثرات جو ہیں وہ آپ کو ہوں گے۔ دیکھیں، نیپچون جو ہے وہ 4 جولائی سے لے کے تو 22 اکتوبر تک حالت رجت میں رہے گا۔ اس کے اثرات جو ہیں وہ جو آپ پہ ہو سکتے ہیں وہ خواب، وجدان، اندرونی کشمکش، دھوکہ دہی یا خود فریبی کے امکانات بڑھ سکتے ہیں، اور انسان جو ہے وہ سچ کی تلاش میں رہتا ہے۔ دھوکہ دہی کا پہلو جو ہے وہ آئے گا تو پھر ہی اس کے بارے میں بندہ اسی قسم کے سوالات جو ہے وہ سوچتا ہے۔ مثبت پہلو میں اگر دیکھ لیا جائے تو سچائی سے آشنائی، جب بندہ اکیلا بیٹھتا ہے تو پھر اپنا محاسبہ کرتا ہے، روحانی بیداری ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے، پرانی غلطیوں سے سبق سیکھتا ہے۔ اور اگر اس کے منفی پہلو دیکھے جائیں تو یہ جذباتی الجھن، دھوکہ دہی، جھوٹی امیدیں، جن لوگوں نے لارا لگایا ہوا ہوتا ہے بندہ اس پہ ڈپینڈ کر کے بیٹھا رہتا ہے اور اپنا نقصان کرتا ہے۔ اب زحل جو ہے وہ ریٹروگریڈ ہوگا 13 جولائی سے لے کے 1 ستمبر تک۔ اگست میں آپ پہ جو اثرات آئیں گے وہ ذمہ داریوں میں رکاوٹ، زندگی کے سخت فیصلے جو ہیں وہ انہوں میں الجھن کا پہلو جو ہے وہ شامل ہوگا۔ ماضی کی کارکردگی کا احتساب، یعنی کہ خود احتسابی بندہ کرتا ہے۔ مثبت پہلوؤں کو اگر دیکھ لیا جائے تو ضبط نفس کا اس میں بندہ اس پہ آتا ہے۔ زندگی میں نظم و ضبط جو ہے وہ اس کی واپسی ہوتی ہے۔ جب بندہ خود اعتمادی یا خود احتسابی کرتا ہے تو پھر اس میں سے کئی چیزیں پازیٹیو بھی نکلتی ہیں۔ بندے کی شخصیت جو ہے وہ پچھلے حالات کو دیکھتے ہوئے مضبوط بھی ہوتی ہے۔ اور اگر منفی پہلو کو دیکھیں تو خوف، تاخیر اور دباؤ، فیصلہ سازی میں رکاوٹ، رشتوں میں سردموری، یہ ساری چیزیں ہیں جو بندے کو ٹینشن اور ڈپریشن دیتی ہیں۔ اب عطارد جو ہے وہ 18 جولائی سے لے کے 11 اگست تک حالت رجت میں رہے گا، تو اس کے اثرات جو ہے وہ رابطوں میں غلط فہمیاں، تخلیقی کاموں میں رکاوٹ، تعلقات میں بد اعتمادی، کچھ عجیب سی سچویشن جو ہے وہ بندے کی ہوتی ہے۔ لیکن مثبت پہلو اس کا یہ نکلتا ہے کہ پرانے دوستوں سے رابطہ جو ہے وہ بحال ہوتا ہے۔ ماضی کے آئیڈیاز جو ہیں وہ ان پہ بندہ نظر ثانی کرتا ہے، اپنا جو اپنے دل کا حال احوال ہے اس کا بھی بندہ تذکرہ کرتا ہے، اظہار خیال جو ہے وہ اس میں بھی بندہ احتیاط کرتا ہے۔ تو لڑائی جھگڑے کے پیغامات منفی پہلو میں آ جاتے ہیں، تکنیکی مسائل پیدا ہو سکتے ہیں، آپ کو انا کا ٹکراؤ، یا جیسے کہتے ہیں کہ جی انا کو ٹھیس پہنچتی ہے، اس قسم کی چیزوں سے واسطہ جو ہے وہ آپ کا پڑ سکتا ہے۔ اب نیپچون سے اگر بچاؤ جو ہے وہ دیکھنا ہو تو اس کا یہ ہے کہ روزانہ نماز فجر جو ہے وہ اس کے بعد دعا کریں، اور یہ جو مارننگ واک ہے وہ کریں، اور کسی پہ اندھا دھند اعتماد جو ہے وہ نہیں کرنا۔ آپ نے خود کا محاسبہ جو ہے وہ کرنا ہے، سچائی پہ قائم رہنا ہے، چاہے اس میں فائدہ ہو یا نقصان ہو۔ اب عطارد سے اگر حفاظت کا دیکھا جائے تو معاہدوں اور کاغذی کام جو ہے وہ 11 اگست تک آپ نے معطل رکھنے ہیں، کیونکہ نئی چیزوں کا لالچ جو ہے وہ نہ کریں۔ ابھی 11-12 اگست کو گزر لینے دیں، تو پھر ان چیزوں پہ آپ آ جائیے گا۔ بولنے سے پہلے جو ہے وہ سوچیں، کوئی غلط چیز جو ہے وہ آپ کے گلے نہ پڑ جائے۔ تو اگست 2025 برج حمل والوں کے لیے خود احتسابی، صبر اور روحانی نشو و نما کا مہینہ ہے۔ اگرچہ جذباتی جھٹکے، فیصلوں میں کشمکش موجود ہے، لیکن صبر، دیانت اور احتیاط کے ساتھ اگر آپ چلیں گے تو آپ کو انشاءاللہ کامیابی جو ہے وہ حاصل ہوگی۔ اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، اگلی ویڈیو میں پھر ملیں گے۔ اللہ حافظ۔